ایک چھوٹا سا پپی تھا جس کا نام تھا لیو۔ لیو باقی پپیز سے تھوڑا الگ تھا، اس کی جسم پر ایک بھی بال نہیں تھا، اور بس اسی وجہ سے باقی سارے پپیز اسے خود سے دور ہی رکھتے۔ لیو کا ہر دن ایسے ہی گزرتا۔ جب بھی وہ باقی پپیز کو کھیلتے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں ایک امید جاگتی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے پاس جاتا، اپنی چھوٹی سی پونچھ ہلاتا as if saying کیا میں بھی کھیلوں، لیکن جیسے ہی وہ پاس آتا سب کھیلنا بند کر دیتے۔ دیکھو یہ کتنا عجیب ہے، اس کے پاس تو فر ہی نہیں ہے، ایک پوپی بھڑکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے پپیز وہاں سے بھاگ جاتے۔ لیو وہی اکیلا کھڑا رہتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتی اور گردن جھک جاتی۔ Wherever he went, rejection followed him. اس کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی اسے ٹچ تک نہیں کرنا چاہتا۔ اکیلا پن اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا۔ ایک صبح لیو بہت اداس جاگا۔ اس نے سوچا ہی تھا کہ آج بھی کا دن بھی ویسے ہی روتا گزرتا ہوگا کہ اچانک اسے ایک نظر باہر ایک باکس پر پڑی۔ وہاں ایک کیٹ بیٹھی تھی۔ That cat also had no fur. بالکل لیو کے طرح ہیئر لیس۔ وہ لیو کے پاس آئی اور بولی، اے چھوٹے، اتنا رونے والا چہرہ کیوں بنایا ہے؟ کیا ہوا؟ لیو نے اپنی داستان سنائی روتے ہوئے۔ مجھے دیکھو، میرے پاس فر ہی نہیں ہے، کوئی پپی میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا، سب مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے، میں بہت اکیلا ہوں۔ بلی نے ہلکا سا مسکرائی، اس کی آنکھوں میں ایک پرانی سمجھ تھی۔ اس نے لیو کے سر پر اپنا پنجہ رکھا اور بولی، تمہیں پتہ ہے چھوڑے، ایک وقت تھا جب میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، باقی بلیاں مجھے دیکھ کر بھاگ جاتی، بٹ میں نے ایک بات سیکھ لی، ہماری فر ہماری پہچان نہیں، ہم جیسے یونیک ہے۔ جب میں نے خود کو ایکسپٹ کر لیا تو مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تم کیوں روتے ہو ان کے لیے جو تمہاری قیمت نہیں جانتے؟ لیو نے اپنے بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ بلی نے آگے بڑھ کر لیو کو گلے لگایا اور بولی، آج سے تو میرا دوست ہے۔ اس دن اس کیٹ نے لیو کے ساتھ ڈھیر ساری مستی کی۔ وہ دونوں گارڈن میں دوڑے چھپن چھپائی کے لیے، اور کیٹ نے لیو کا ایسا خیال رکھا مانو کہ لیو اس کا اپنا ہی چھوٹا بھائی ہو۔ لیو کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنا پیار دیا تھا، اس کے دل کا بوجھ بالکل ہلکا ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ اکیلا نہیں اور نہ ہی وہ عجیب ہے۔ He felt at a complete peace. اب اسے باقی پپیز کے ریجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اسے ایک سچا دوست مل چکا۔ Moral of the story is, true beauty and worth come from within, not from how you look on the outside. Never change yourself or feel sad just to fit in with the people who don't appreciate your uniqueness. The right people will always love you for exactly who you are.